دوستو آج کی کہانی میں سسپینس ہے اور یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ پاکستان کے کرنٹ افیئر سے مطابقت رکھتی ہے۔ ناول اتنا سویٹ ہے کہ جس نے پہلی لائن پڑھی ہے وہ آخری لفظ تک اس ناول کو لازمی پڑھتا ہے۔ اس چھوٹے سے ناول میں جس کے ٹوٹل 32,000 لفظ ہیں، 128 صفحات ہیں، جارج آرویل نے اس کو لکھ کے دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا، اور دنیا پہ ایسا ایک ملک ہے جس میں اس ناول کی ملکیت پر قتل کی سزا ہے، یعنی کہ جس کے پاس یہ ناول ہوگا اس شخص کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس ملک کا نام ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ دوستو اس لرزہ خیز کہانی کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اس کے خالق کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی۔ جسٹ فیو سیکنڈز۔ برٹش پیرنٹس کے گھر انڈیا میں 25 جون 1903 کو جارج آرویل نے جنم لیا۔ جارج آرویل نے اس ناول کو کیسے لکھا؟ انہوں نے کلاس ڈسٹنکشن دیکھی تھی کیونکہ انہوں نے بطور امپیریل انڈین پولیس آفیسر کے کام کیا تھا برما میں، اور دوسری جنگ عظیم میں اور اسپین کی جنگ میں بطور کورسپونڈنٹ وہ BBC کے نمائندے تھے۔ اب جو شخص ان حالات سے گزرا ہو اس کی سیاسی جو اپروچ ہے وہ کمال کی ہوتی، لیکن بدقسمتی سے دنیا نے اس شخص کو 21 جنوری 1950 کو محض 43 ایئرز کی ایج میں کھو دیا۔ دوستو جارج آرویل جرنلسٹ تھے، ایسیسٹ تھے، ناولسٹ تھے اور کرٹک بھی تھے، اور یہ جو اینیمل فارم ہے بیسیکلی اس کا ژانرا ہے پولیٹیکل سٹائر۔ سیاسی لوگوں پہ تنقید کی گئی لیکن کسی کا نام نہیں لیا گیا، اس لیے یہ ایلیگوریکل سٹائر ہے، اور اس میں خوبصورت بات ہے کہ کریکٹر سارے اینیملز ہیں، جس طرح میں نے آپ کو فیبل کے متعلق بتایا تھا۔ اگر آپ فیبل کے متعلق لیکچر سننا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور اس میں جیتی جاگتی خوبصورت دیہاتی زندگی آپ کو دیکھنے کو بھی ملے گی۔ جارج آرویل نے اس ناول کو 17 اگست 1945 کو پبلش کروایا، جب دوسری جنگ عظیم آخری سانسوں میں تھی۔ آئیے اب اس شوہر آفاق کہانی کی طرف بڑھتے ہیں جس نے انسانی دلوں کو گرما دیا اور بڑے بڑے سیاسی برجوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ کہانی کا آغاز شام کے وقت سے ہوتا ہے۔ کہانی میں چند ایک کردار انسانوں کے ہیں، باقی تمام کریکٹر جو ہیں اینیملز کے ہیں۔ اینیمل فارم کا مالک ہے مسٹر جونز جو شراب پیتا ہے اور انتہائی بیڈ بیہیویئر کا مالک ہے۔ اس میں موجود جانور اس کی بری عادات سے خفا ہیں۔ ناول کے اینڈ پہ آپ ضرور یہ فیصلہ کر پائیں گے کہ ہمارے لیے مونارکی یعنی کہ بادشاہی اچھی ہے یا ڈیموکریسی اچھی ہے، یا دونوں ہی بری ہیں۔ تو دوستو مسٹر جونز سے جانور تنگ ہوتے ہیں۔ ان کا ایک اولڈ میجر ہوتا ہے، وہ پگ ہوتا ہے یعنی کہ خنزیر ہوتا ہے جسے ہم سوہر کہتے ہیں سرائکی میں۔ اولڈ میجر جو ہے اسے بہت دکھ ہوتا ہے کہ مسٹر جونز جو ہے بہت ظلم کرتا ہے ہمارے جانوروں پہ۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسا نظام بنایا جائے جہاں جانوروں پہ ظلم نہ ہو، اور جو خوراک وہ پیدا کرتے ہیں یا جو کام وہ کرتے ہیں اس کا فائدہ وہ خود ہی اٹھائیں، اور جانوروں میں برابری کا اصول قائم ہو۔ کوئی جانور دوسرے جانور کو قتل نہ کرے۔ اولڈ میجر یہ بھی کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کوئی جانور دوسرے جانور کو نہ مارے، اور وہ کہتا ہے جب یہ میرا خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے تو یہ بات یاد رکھنا جانوروں کہ تم مسٹر جونز کی یعنی کہ انسانوں والی ایک بری عادات مت اپنانا۔ یہ کہتے ہی اولڈ پگ یا اولڈ میجر جو ہے مر جاتا ہے۔ اس کی موت کا تمام پگز اور تمام جانوروں کو بہت افسوس ہوتا ہے۔ اولڈ میجر کی وفات کے بعد ایک دن فارم کا مالک یعنی کہ مسٹر جونز تمام جانوروں کو خوراک دینا بھول جاتا ہے۔ تمام جانور غصے میں آتے ہیں اور وہ مسٹر جونز پہ حملہ کرتے ہیں، اسے فارم سے بھگا دیتے ہیں اور فارم کا کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں۔ کچھ وقت کے بعد فارم کا سابقہ مالک مسٹر جونز دوبارہ حملہ کرتا ہے، فارم پہ قبضے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جانور اس کو شکست دے دیتے ہیں، اور اس جنگ کو کہتے ہیں دی بیٹل آف دی کاؤشیڈ۔ اینیمل فارم کی خاص بات ہے کہ بائبل کی طرز پہ جس طرح بائبل میں 10 کمانڈمنٹس ہیں، یہاں جانور اپنی زندگی کے 10 اصول بناتے ہیں کہ اب ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اصول دیکھیں جی، کوئی بھی جانور جونز کے گھر میں نہیں رہے گا، کوئی بھی جانور جو ہے کپڑے نہیں پہنے گا، کوئی بھی جانور جونز کے بیڈ پہ نہیں سوئے گا، یا اس طرح سمجھے بیڈز اور شیٹس پہ نہیں سوئیں گے جیسے کہ انسان سوتے ہیں۔ کوئی بھی جانور شراب نہیں پیے گا۔ سنو بال کہتا ہے 2 ٹانگوں والے اچھے اور 4 والے برے۔ تو مرغیاں شور مچاتی ہیں، اور یہ بھی آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ مرغیاں ہی پہلا پروٹیسٹ کرتی ہیں، حق کی آواز بلند کرتی ہیں اس ناولہ میں۔ تو مرغیاں جب شور کرتی ہیں تو پھر یہ قانون بنایا جاتا ہے کہ 4 لیگ والے اچھے ہیں یا وہ جن کی
ونگز ہیں، یعنی کہ 2 لیگز والے بھی ہمارے فرینڈ ہو سکتے ہیں اگر ان کے ونگز ہیں، یعنی کہ اس کا مختصر مقصد ہے انسان ہمارے دشمن ہے۔ یہ اصول بھی طے پاتا ہے کہ کوئی جانور دوسرے جانور کو نہیں مارے گا، اور اب ہم اس اصول کی بات کر رہے ہیں جس کے گرد پوری کہانی گھومتی ہے، آل اینیملز آر ایکول۔ اب اس اصول کو توڑا جاتا ہے، اور اس کو توڑ کے کون سا جملہ بنایا جاتا ہے وہ آپ کو آگے چل کے بتائیں گے، اور اسی جملے کی بنیاد پہ یہ پورا ناول مشہور ہے۔ ہر شخص اس جملے کی وجہ سے اس ناول کو جانتا ہے۔ اب اولڈ میجر کے بعد جو ہے 2 پگ ہوتے ہیں، سنو بال اور نیپولین۔ یہ جو ہے فارم کا کنٹرول سنبھالتے ہیں، ان کے رہنما بنتے ہیں، اور ایک میٹنگ میں یہ طے پاتا ہے کہ ہمارے اس فارم کو اینیمل فارم کہا جائے گا۔ اب اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر ہفتے ایک میٹنگ ہوتی ہے، لیکن یہ میٹنگز جو ہیں نیپولین کو اچھی نہیں لگتی، اور وہ اسکویرل اپنے ماؤتھ پیس کے ذریعے، اسکویرل ایک پگ ہے، بہت مکار ہے، اس کے ذریعے پروپیگنڈا کرتا ہے، اور سنو بال کی جو عزت ہے، اس کا وقار ہے، اس کو آہستہ آہستہ کم کر دیتا ہے منافقت کے ذریعے اور چالیں چل کے۔ اب اینیمل فارم نام رکھ دیا گیا ہے، تمام جانور ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، کیونکہ ان پہ کوئی جو ہے سختی نہیں ہے، کوئی ان کو مار نہیں رہا، ان کو خوراک پوری ملتی ہے، اور ان کو رسیوں سے نہیں باندھا گیا، تو وہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ایک دن جو پگ ہے سنو بال، وہ باقی جانوروں کو بتاتا ہے کہ میرا پلان ہے کہ ایک جو ہے ہم چکی لگائیں گے جس کے ذریعے ہم بجلی پیدا کریں گے، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مجھے آپ تمام جانوروں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ یہ سن کے نیپولین کہتا ہے نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے سنو بال، یہ تو میرا پلان ہے، اور وہ پیپر جس پہ سنو بال نے وہ تمام نقشہ بنایا ہوتا ہے، نیپولین اس پہ یورین کر دیتا ہے، اور اپنے کتوں کے ذریعے، جنگلی کتوں کے ذریعے وہ سنو بال کو زخمی کرواتا ہے، اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، اور سنو بال فارم سے بھاگ جاتا ہے۔ آپ کو ان جنگلی کتوں کا استعمال سیاست میں پوری دنیا میں نظر آئے گا۔ اب سنو بال کے چلے جانے کے بعد بھی نیپولین اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اور اس کی نیک نامی کو بدنامی میں تبدیل کرنے کی کوشش جاری رکھتا ہے، اور جانوروں میں ایک اعلان کرتا ہے کہ جو سنو بال ہے وہ کوشش کر رہا ہے مسٹر جونز کو یہاں واپس لانے کی۔ نیپولین ہر ہفتے کی میٹنگ بھی ختم کر دیتا ہے، اور جانوروں سے اب زیادہ سے زیادہ کام لینے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ ایک یہ کام بھی کرتا ہے کہ جو پگز ہیں، سور ہیں اسی کی نسل کے، ان سے کم از کم کام لیتا ہے، اور خوراک چرا کے ان کو دیتا ہے، جیسے دودھ ہو گیا، ملک ہو گیا، اور یہ سمبلز بھی ہیں خاص چیز کی، آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ وہ چاہتا ہے کہ پگز جو ہیں وہ زیادہ پاور میں رہیں۔ ساتھ ہی وہ چکی کے کام کا آغاز کر دیتا ہے، تمام جانور اس میں محنت کرتے ہیں، سب سے زیادہ محنت کرتا ہے ایک ہارس جس کا نام باکسر ہے، وہ سب کے لیے انسپائریشن ہوتا ہے، لیکن چکی جو ہے آندھی سے گر جاتی ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ چکی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس چکی کو ایک مسٹر فریڈرک نام کا آدمی اڑا دیتا ہے۔ وہ کیوں اڑاتا ہے؟ اس کا جو بزنس ہے وہ نیپولین کے ساتھ سٹارٹ ہو جاتا ہے، حالانکہ جب ناول میں جانوروں کی حکومت آئی تھی تو یہ طے ہوا تھا کہ انسانوں سے کسی بھی قسم کا بزنس نہیں کیا جائے گا۔ نیپولین سٹارٹ میں تو ووڈ کا بزنس شروع کرتا ہے۔ اچھا، اب چکی جب دوبارہ بن رہی ہوتی ہے تو اس میں باکسر جو ہے سب سے زیادہ کام کرتا ہے، تو باکسر جو ہے سب کے لیے انسپائریشن ہوتا ہے۔ پہلے وہ زخمی ہو جاتا ہے، اس کے پاؤں پہ چوٹ لگتی ہے، لیکن پھر وہ دوبارہ کام شروع کر دیتا ہے۔ ایک دن اس کے اوپر پتھر گرتا ہے اور وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ جب وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتا تو نیپولین جو ہے اسے بیچ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیپولین کا لالچ مزید بڑھتا ہے، اور وہ مرغیوں کے انڈے بھی بیچنا شروع کر دیتا ہے، جس پہ مرغیاں آپ کو بتایا تھا کہ پروٹیسٹ کرتی ہیں۔ مرغیاں پروٹیسٹ کرتی ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ تمام مرغیوں کو قتل کروا دیتا ہے، پورے ڈکٹیٹر کی طرح کام کرتا ہے، مرغیوں کو قتل کروا دیتا ہے، اور اپنے جو چاپلوس کیرل پگ ہے، ایک سور ہے، اس کے ذریعے راتوں کو سی ڈی لگا کے وہ جو 10 کمانڈمنٹس فارم میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو چینج کرواتا ہے۔ جہاں لکھا ہوا ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی جانور کسی بھی جانور کو نہیں مارے گا، اس کے آگے لکھوا دیتا ہے کوئی بھی جانور کسی بھی جانور کو نہیں مارے گا بغیر کسی وجہ کے۔ اور ایک یہی خرابی پیدا نہیں ہوتی، مزید خرابیاں یہ پیدا ہو جاتی ہیں کہ پگز جو ہیں شیٹس پہ اور بیڈز پہ سونے لگ جاتے ہیں، اور شراب بھی پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں اس اصول کی، اس نصیحت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے جو سٹارٹ میں اولڈ میجر نے کہا تھا۔ اس نے کیا کہا تھا کہ جب تم فارم پہ مکمل کنٹرول حاصل کر لینا تو انسانوں والی بری عادات مت اپنانا۔
اب جب باکسر کو بھیج دیتا ہے، کہا تو جاتا ہے کہ باکسر جو ہے علاج کے لیے بھیجا جا رہا ہے، لیکن بنجامین کو پتا ہوتا ہے کہ اب واپسی باکسر کبھی بھی نہیں آئے. شراب پینے کا اصول اس طرح توڑا جاتا ہے کہ یہ طے ہوتا ہے نا کہ شراب کوئی جانور نہیں پیے گا، تو اس کو آگے لکھ دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی جانور شراب نہیں پیے گا حد سے زیادہ. کہانی کے اختتام پہ تمام جانور نپولین کے خلاف ہو جاتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں، اور اسی احتجاج کے ساتھ یہ کہانی اختتام کو پہنچتی ہے. بیسیکلی یہ پولیٹیکل سٹائر ہے اس وقت کے کمیونزم پہ. یہ کہا جاتا ہے کہ جو نپولین پگ ہے اس ناول میں، وہ بیسیکلی سٹالن ہے جو اس وقت ہیڈ کر رہے تھے سوویت یونین کو. اچھا اب یہ دیکھیں آپ کہ پہلے منارکی تھی، یعنی کہ بادشاہی نظام تھا، تو تب بھی یعنی کہ انسان حکومت کر رہا تھا نا، ایک ہی آدمی حکومت کر رہا تھا، تو سمجھے کنگ تھا. تو اس کے دور میں بھی جانوروں کو خوراک بھی پوری نہیں ملتی تھی، مارا پیٹا جاتا تھا، ان کی بڑی بری زندگی تھی. اور جب ڈیموکریسی آ گئی تو تب بھی وہی حال تھا، اور ڈیموکریسی کو بھی کس طرح کنورٹ کر دیا گیا. پہلے انسانوں کو یوز کیا گیا کہ ان کو ابھارا گیا کہ ہم تمہارے حق کی بات کرتے ہیں، ایکویلٹی کی بات کریں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تمہیں تمام حقوق ملیں گے. اور ان کو جذبات کو جب یوز کر کے حکومت بنا لی گئی تو ان پہ ہر قسم کا ظلم روا رکھا گیا. آپ کو کنسپائریسی نظر آتی ہے. سنو بال جو ایک اچھا لیڈر بنتا ہے اور جانوروں کا فائدہ سوچتا ہے، تو اس کے خلاف نپولین جو ہے اپنے جنگلی کتوں کا استعمال کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کنسپائریسی کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے، اور اس کو بدنام بھی کرتا ہے، اور اس طریقے سے وہ سنو بال کو اپنے جانوروں کی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. تو دوستو سمبلز اور تھیمز کے لیے آپ اس لیکچر کے سیکنڈ پارٹ کا انتظار کیجئے. اگر آپ کو چینل اچھا لگا ہے تو اسے لازمی دوستوں تک شیئر کیجئے اور اسے سبسکرائب کیجئے. ہم آپ کے مشکور رہیں گے. 50+ فگر آف سپیچ کے لیکچرز کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں. چینل پہ 180 کے قریب ویڈیوز موجود ہیں، ان کو وزٹ کیجئے اور لٹریچر اور لنگوسٹکس سے استفادہ حاصل کیجئے. نیکسٹ لیکچر تک اجازت دیجئے. بائے.